اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم بڑے شوق اور امید کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس اب تو میرا گھر ہر برائی سے محفوظ ہو جائے گا، اب تو میری ہر مشکل ختم ہو جائے گی، اب تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ میں اتنی محنت کی وقت دیا، دل سے پڑھا، اب تو فوراً اثر ہونا چاہیے، فوراً سب کچھ بدل جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت اس سے ذرا مختلف ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے واقعی برکت آتی ہے، سکون ملتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس پڑھتے ہی سب کچھ بدل جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی رحمتیں، اور اللہ کی رحمت اسی وقت اور اسی انداز میں ظاہر ہوتی ہے ہمارے حق میں جو بہتر ہو۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم عبادت کر کے بعض اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرتا ہے۔ ہمیں وہ وقت نہیں پتہ، ہمیں وہ حکمت نہیں سمجھ آتی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا نقصان دہ۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، کیونکہ مثال کے طور پر میں آپ کو بہت ہی پیاری ایک بات بتانے والی ہوں۔ بنی اسرائیل کے دور کا ایک پیارا سا واقعہ، قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے صحیح ہدایت لینے والا بنائے، سورہ بقرہ کے فیض اور برکت کو ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کرے، اور ہمیں اپنے وقت اور فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں تکلیف میں صبر، خوشی اور شکر اور ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں یہ عظیم نعمت قرآن مجید ملا۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی وہ گہری بات بتاؤں گی جو ہم سب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام اب ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس کی تلاوت سے برکت اور رحمت ضرور آتی ہے، لیکن اثر اور نتیجہ اللہ کے حکم اور اس کے وقت مقرر پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم جلدی کرتے ہیں، اور ہم اپنے پڑھنے پر بہت غرور کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے تو اب بالکل ٹھیک ہو جائے سب کچھ، اور ہم اللہ کا فضل نہیں مانگتے۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اس کو ہم نہیں سمجھتے، اس کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ پڑھتے ہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں اب تو ہمارا ہر کام محفوظ ہو گیا، اب تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر اس پر غرور کرنا یا سمجھنا کہ اب تو ہم نے عبادت کر لی، اب سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آئیے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑے عابد و زاہد کا واقعہ سنتے ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر اللہ پاک کی خالص عبادت کی 500 سال تک۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا، وہ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، چونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا، دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت عبادت ہی میں لگا رہے، مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت اور دولت اس نے اپنی بیوی بچوں کے نام کر دی اور فارغ ہو کر چلا گیا، سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی تاکہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو چھوڑ کر آدمی ایک کونے میں جا کر بیٹھتا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، مگر وہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی زیادہ عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے،
حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اس پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک کٹورا پانی پیتا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا۔ اس کی عمر 500 برس ہو گئی اور یہ 500 برس اس کے اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا۔ اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے تاکہ خاتمہ میری عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھ، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہیبت خیز ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کے آرام کرو۔ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کسی کام کی ہے؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دو، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر پیش کرے تو یہ کٹورا پانی اسے مل سکتا ہے۔ عابد بڑی تکلیف میں ہوگا، اس لیے وہ جلدی میں کہے گا، میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، تیرے 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے۔ 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا اور ہر قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر ہو گیا۔ اب تو ہمارے ذمہ کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں۔ ایک ایک قطرے کا حساب دو، اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں۔ اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دو کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب تو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں، ان کا حساب دو۔ یہ عابد تھرتھرا جائے گا اور کہے گا، بے شک نجات اللہ آپ کے ہی فضل سے ہوگی، بے شک کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو اس نے کرایا، ارادہ اس نے دیا، طاقت اس نے دی، توفیق اس نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کر دیا، اور ان سجدوں میں بھی جو حرکت بدنی تھی، یعنی جو جسم میں طاقت تھی، وہ بھی آپ کی ذات کی نہیں تھی، وہ بھی اسی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے آخر تک کام تو سارا اس کا ہے، اور کہنے لگیں کہ میں نے کیا، میں نے پڑھا، میں نے محنت کی، پھر آدمی اس پر فخر کرے، فضول ہے۔ بلکہ موقع شکر کا یہ ہے کہ تمام نعمتیں
اس نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اپنی عبادت یا محنت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے پڑھ لیا ہے تو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بلکہ اللہ کے فضل کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرے اور پھر بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جا سکے تو ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ صرف سورہ بقرہ پڑھ لینے سے فوراً سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حکمت پر قائم ہے۔ ہم انسان جلد باز ہیں، چاہتے ہیں کہ ابھی مانگا اور فوراً مل جائے، لیکن اللہ وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور اسی وقت پر دیتا ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ضرور آتی ہے، لیکن کب اور کیسے ہماری مشکل آسان ہوگی یہ صرف اللہ کی حکمت اور اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر منحصر ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اس پر بھروسہ کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے سننے والوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری محنت، ہماری عبادت اور ہماری دعائیں سب تبھی اثر رکھتی ہیں جب اللہ کا فضل شامل ہو۔ سورہ بقرہ پڑھنا، صدقہ دینا یا دعائیں مانگنا، یہ سب بہت قیمتی ہیں، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہی آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اس کے فضل کے طلبگار رہیں، کیونکہ نجات صرف اس کی رحمت سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال پر گھمنڈ سے۔ اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ عبادت کرنے اور صبر کرنے اور اس کی رحمت کے دروازے پر جھکنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ ارسلان کے لیے دعا کریں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جیل میں ہیں۔ اس کے ہسبینڈ اقامہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ کی جیل میں ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں۔ دیکھیں دنیا میں کس کس طرح کی تکلیفیں ہیں، سب کی الگ الجھنیں ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ پاک ان بہن کے لیے بھی آسانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ پلیز ان کے لیے اسپیشل دعا کروائیں۔ جب میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو دل بھر آیا۔ سوچی وہ بیچاری اپنے شوہر سے دور پرائے ملک میں تنہا اور انتظار میں ہے۔ اللہ پاک جو لوگ بے قصور ہیں انہیں آزادی عطا فرما، جو مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ سب مل کر کہیے آمین۔ شاید آپ کی ایک دعا اس بہن کے گھر میں خوشی اور سکون لے آئے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی پریشانی میں ہے تو بلا جھجک مجھے بتایا کریں، کمنٹ میں لکھا کریں۔ میں اور میرے سب دیکھنے والے مل کر آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، کیونکہ مومن کا دل صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں دور کرے، سب کی زندگیوں میں آسانیاں اور سکون اور خوشیاں بھر دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ نیکی کے کام پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی محنتیں اور عبادتیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔